अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैशुराद मलिक है। आज की वीडियो में चार्ट पे कुछ ज़्यादा बात हो नहीं सकती क्योंकि आज कोई ख़ास मार्केट ने कोई मूवमेंट ली नहीं है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे हुई नहीं है मार्केट। इवन मैंने अभी ये चार्ट आपके सामने जो खोला हुआ है ईथरम और बीटीसी रेशो का, इसमें भी कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई। मोर लाइकली मुझे लगता है ऐसे है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमें कुछ मालूम होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि 0.06 पर है आज। और इस टारगेट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि टारगेट यही लगता है कि मुझे कि ये यहाँ तक इस जगह पे आएगा। ये तकरीबन 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये इस वक्त है तकरीबन 0.065 पे। तो मोर लाइकली यहाँ तक इसका विज़न बनता है। और इसके बाद हम देखते हैं बीटीसी यूएसडी की जो है चार्ट, वो क्या कह रहा है। वो भी आप देख लें कि एक दो दिनों से इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। मैक्सिमम जो नीचे आया था वो 27,000 तक आई थी प्राइस, लेकिन आज जो है वो 27,900 तक ऊपर जा चुकी है प्राइस। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में कोई इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई। डे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी है, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसी रेंज में ही ट्रेड हो रही है। बहरहाल देखने की बात वही है कि एंड ऑफ दिस वीक अगर तो ये विज़िट करता है यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट पे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये तकरीबन 26,000 पे जो है। Obviously, this is not a financial advice. Please do your own research before you put money in the market. मेरा तज्जिया है जो कि गलत भी हो सकता है। तो ये बहरहाल अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में अनडिसाइडेड है मार्केट, अनटिल अनलेस कि ये यहाँ तक आती है नीचे ड्रॉप डाउन हो के, या अगर ऊपर जाती है तो इस लाइन को जो भी है रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रही है। इसको अगर ये 28,500 के लगभग जो वैल्यू है, इसको अगर ये ब्रेक करके इस बॉक्स के अंदर अगर आ जाती है, देन इट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। अच्छा, डेली का जो चार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी पेश कर रहा है। इसी रेंज में तकरीबन 27,100-200 से लेकर और ये 27,800 28,000 मैक्सिमम यहीं पे ट्रेड हो रही है। आप ये देखें कि 1 2 3 4 दिन हो गए इसी रेंज में है ये। सो कंसोलिडेशन ही हो रही है यकीनन, और फिर ये प्रेशर कुकर की तरह हो जाएगी, और फिर ये प्रेशर कुकर जब फटेगा तो फिर पता चलेगा कि ऊपर जाती है या नीचे आती है। बहरहाल सबसे इंटरेस्टिंग लेवल ये देखने वाला है डेली चार्ट पे। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ होती है तो फिर हम इस लेवल को देखेंगे और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। मेरी नज़र में तो ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट ये होगा अगर यहाँ तक 24,000 तक अगर ये प्राइस आती है तो। वैसे बड़े बड़े जो पंडित हैं, मैं तो मेरा नॉलेज बिल्कुल महदूद है। मेरा रोज़ाना थोड़ा सा सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा लर्न करूँ, तो जो लर्न करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े पंडित हैं वो तो कहते हैं कि 24,000 तक प्राइस जाएगी इन कपल ऑफ मंथ्स टाइम बिफोर इट गो टू मून। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, चार्ट की बात तो हो गई, अब आते हैं थोड़े न्यूज़ इस व्यूज़, थोड़ी सी न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पीस ऑफ न्यूज़ ये है कि जो कोइन बेस के सीईओ हैं, इन्होंने जनाब एक नई एनएफटी कैंपेन स्टार्ट की है ताकि थोड़ा पुश किया जाए यूएस अथॉरिटीज़ को कि भाई कुछ सेंसिबल क्रिप्टो पॉलिसी बना दो। क्या है, न तीतर है न बटेर है, कुछ तो बता दें कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी ठीक है नहीं ठीक। इवन दो जो पिछले दिनों गैरी जेंसल के साथ हुआ था, उन्होंने इतनी ग्रिलिंग की, उसको कहा कि भाई या बोल दो ये इथरम सिक्योरिटी है या बोल दो कमोडिटी है। लेकिन वो आए बाएँ शायद तो उन्होंने बहुत की, लेकिन कोई अथेंटिक जवाब नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा
انوائڈ ہو گیا ہے جو سی ای او ہے کوئن بیس کا. یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کسی ایک طرف لگا دیں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو نیل آرمسٹرانگ ہے سی ای او کوئن بیس کا، یہ اس نے بیان دیا تھا کہ اگر امریکہ میں اگر یہی حال رہا تو ہم آف شور بھی جا سکتے ہیں. یو کے اس کو بہت ہے، اس کی لسٹ میں نمبر 1 ٹاپ پہ یو کے ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ یہاں پہ آگے ہو سکتا ہے کہ اپنے آفس، آلریڈی آفس ویسے یو کے میں تو ہے ان کا، لیکن یہ کہ وہ اپنا بزنس زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اگر یو ایس اے میں کوئی سینسیبل کرپٹو پالیسی گورنمنٹ نہیں بناتی تو. نیکسٹ پیس آف نیوز دیکھتے ہیں جی کیا ہے. اچھا یہ بھی کوئن بیس سے ریلیٹڈ ہے. کوئن بیس نے ایسی کو سو کیا ہے ٹو ڈیمانڈ ریگولیٹری کلیئرٹی آن کرپٹو. وہی پچھلی جو نیوز ہے اس سے انٹر ریلیٹڈ ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ان کو سو بھی کریں گے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو کہ بھائی کچھ ریگولیٹری کے اندر کلیئرٹی لے کے آؤ، کو پتہ چل جائے کہ بھائی کیا ہے، تاکہ یہ اپنی پالیسی اس حساب سے بنا سکیں. اسی کمپین میں یہ جو برائن آرمسٹرانگ ہے اس نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ میں نے اسٹینڈ ود کرپٹو کمپین کے ساتھ جسٹ ایک این ایف ٹی منٹ کی ہے، اور یہ اس نے اس کو شو بھی کیا ہے، یہ وچ از کوائٹ نائس. اچھا جی نیکسٹ پیس آف نیوز کیا ہے جی. نیکسٹ پیس آف نیوز یہ ہے کہ ایتھیریم کی جو شنگھائی اپ گریڈ ہوئی تھی اس کے بعد انویسٹرز نے تقریباً جو پراپر انفلکس آیا ہے جی اس کا، تقریباً 572 کے ایتھریم اسٹیک ہوئے ہیں ان 1 ویک، وچ از ویری پازیٹیو. جو ایک بہت بڑا شور شرابہ تھا کہ بھائی جیسے ہی انسٹیک ہوں گے تو دیر ول بی اے بلڈ ان دا اسٹریٹ، ٹرمائل ہو جائے گا، لوگ ایتھم لے کے بھاگ رہے ہوں گے جیسے بینک رن ہوتا ہے اس طرح ہی کرپٹو رن ہوگا. دنیا جائے گی بھاگتے ہوئی کہ اللہ کا واسطہ ہے بھائی ایتھرم لے لو اور پیسے دے دو، اس کے بدلے میں لوگ ریوارڈ بھی اپنا کیش آؤٹ کروائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں، کچھ کیش آؤٹ ہوئے بھی، ایتھرم آن اسٹیک ہوئے، لیکن موسٹلی جو انویسٹر ہیں ان کا اعتبار اس نیٹ ورک کے اوپر پہلے سے زیادہ بڑھا ہے اور مور کلیئرٹی آئی ہے. سو انہوں نے کیا کیا، ریوارڈ پہلے کیش کرایا، پھر وہ ریوارڈ کو ری انویسٹ کیا ہے، اسٹیک کی ہے ایتھریم کو. میری نظر میں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، بہت پازیٹیو وائبز ہیں اس سے. کرپٹو کرنسی کے اندر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں شنگھائی اپ گریڈ کو اور ایتھریم کو، which could be in the future will be very positive effect on the Ethereum price. Next piece of news is crypto must end anonymity for the illicit finance, USA regulator says. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو گمنام قسم کے جو انلیگل قسم کی جو فائنینسنگ ہو رہی ہے نا کرپٹو میں، تو یہ ختم ہونی چاہیے. تو بندہ پوچھے بھائی آپ لوگ ریگولیٹر ہیں، گورنمنٹ ہے، آپ چیک اینڈ بیلنس کریں. یہ اب آپ اگر کوئی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں یا کوئی کرمنل مائنڈڈ ہیں وہ جو تھوڑا غلط کام کرتے ہیں کرپٹو ایکسچینجز پہ یا اس کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے، تو اس میں کرپٹو کرنسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں اس بندے کا قصور ہے جو کرمنل مائنڈڈ ہیں لوگ. وہ تو ذرا انسان اچھائی اور برائی کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو اس کو ٹیکل گورنمنٹ نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی کو ہی بند کر دیں. تو یہ جو نا علامتوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، بیماری کا علاج نہیں کرنا چاہتے، وہ دیکھیں کہ یہ ایسا اس کو مزید کلیئرٹی لے کے آئے. اس میں اچھی ریگولیشن ہونی چاہیے. اگر اچھی ریگولیشن ہوگی تو یقیناً لوگ جو ہے وہ اس کو مس یوز نہیں کر سکیں گے. تو 10 نیوز میں نے کہا چلیں آپ سے یہ بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں کچھ ٹویٹس کی طرف. اچھا یہ پہلی ٹویٹ میں آپ کو پلان بی کی شیئر کر رہا ہوں. اس نے بڑا اچھا یہ ٹویٹ کیا ہے. اس میں کہا ہے کہ اگر اسٹاک ٹو فلو ریشو جو ہے ماڈل جو ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو بٹ کوئن کا جب ہاونگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے اگر 6 مہینے پہلے اگر آپ بائی کریں اور جب ہاونگ ہو جاتی ہے اور اس کے 18 منتھ بعد آپ اس کو سیل کریں تو یو ڈیفینیٹلی میک پروفٹ.
ابھی تک تو یہ واقعی یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر ہاونگ سے پہلے اگر آپ بٹ کوائن بائی کرتے ہیں جتنا بھی، چاہے 0.001% بائی کریں، جتنا بھی آپ بائی کر سکتے ہیں، اگر اس کو بائی کریں اور ہاونگ کے تقریباً 1 سال کے بعد آپ اس کو سیل کریں تو یو کین میک ویری گڈ ریٹرن. سو یہ آئی تھنک از ویری انٹرسٹنگ، سو میں نے کہا آپ سے شیئر کیا جائے یہ. نیکسٹ ٹویٹ ہے مائیکل سیلر کی. اس کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں، 1,40,000 میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے پاس بی ٹی سی کی ہولڈنگ ہے. مارکیٹ اسٹریٹجی کا جو سی ای او ہے، ابھی اس نے بڑی اچھی کہتے ہیں کہ ابھی دا ہول پوائنٹ آف بٹ کوائن از ٹو اسکیپ دا انفلیشن vortex that has consumed all these previous empires. So, مطلب بلا تبصرہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد. اور تڑکے کے طور پہ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ انفلیشن ان ارجنٹینا از ناؤ 7.58% پر ڈے. تو میرے بھائیو ساری چیزیں ایک ہی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ تھنک اباؤٹ بٹ کوائن. نیکسٹ پیس آف نیوز یہ ہے کہ ایلون مسک نے ایکسیڈنٹلی اپنا سیکرٹ برنر ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. وہ بیسیکلی تو کسی اور مقصد کے لیے اس نے ٹویٹ کیا تھا، لیکن لوگ بڑے سیانے ہیں، انہوں نے اس کی جو پکچر تھی اس کے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، اس نے وہ چھوٹا سا راکٹ اٹھایا ہوا ہے، اور تو اس میں بھی کچھ تھے، اس کے فالوورز بھی ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ایک سائیڈ اکاؤنٹ رکھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی کچھ مشکلیں چھوڑنے کے لیے یا ایسی ٹویٹ کرنے کے لیے جو پتہ نہ چلے، اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کرے، جس کو بدر ٹویٹر اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. تو وہ ایکسیڈنٹلی ریویل ہو گیا، کیونکہ وہ بتانا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن ایکسیڈنٹلی وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس ہے تو. یہ ہے جناب اس کی ٹویٹ. بریکنگ ایلن مسک ہیز این آلٹ اکاؤنٹ آن ٹویٹر. یہ جو کسی نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو جہاں اس نے ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے لوگوں نے پھر نکالا اس کو کہ بھائی یہ تو اس کا کوئی برنر اکاؤنٹ ہے. پھر اس نے جواب دیا یو وڈ نیور گیس اٹس می. سو اٹ واز اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ، نتھنگ میجر. سو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.